چلتا ہے جہاں بھر میں سکہ میرے رضوی کا، چلتا ہے جہاں بھر میں سکہ میرے رضوی کا، لاہور نہیں ہے بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، من سب نبی فاقتلوہ۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ویلکم بیک ٹو علی سرچ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی آغاز اور اس کا اسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں حکومتی طرز عمل اور اس کے دوغلے پن سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ ناموس رسالت کے ایک محافظ کی سزائے موت نے علامہ حافظ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے تھے، لہٰذا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے عملی طور پر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ مذہبی حلقوں کی جانب سے اس فیصلے کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک عرصے سے عوام اہل سنت کسی حقیقی اور عوامی قیادت سے محروم تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلا کو پر کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کی اکثریت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کا سیاسی شعور بیدار کیا اور ان کے ووٹ بینک کی طاقت کا احساس دلایا۔ علماء اور مشائخ و دینی مدارس نے خاص طور پر ان کی آواز پر لبیک کہا اور اس جدوجہد میں ان کے شریک سفر بھی ہوئے۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور انتھک محنت کے برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ لاکھوں شرکاء پر مشتمل بڑے بڑے جلسوں اور کامیاب دھرنوں نے عالمی سطح پر بھرپور توجہ حاصل کر کے دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ابھی یہ جدوجہد جاری تھی کہ بعض وجود اور اختلافات رائے کے باعث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف جلالی حفظ اللہ تعالیٰ کے عملی راستے جدا ہو گئے، لیکن دونوں رہنماؤں نے دانشمندی سے کام کر لیتے ہوئے الگ الگ پلیٹ فارم سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم مشن کو جاری رکھا۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے طریق لبیک یا رسول اللہ PLP کی بنیاد رکھی، جبکہ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے طریق لبیک اسلام کے نام سے اپنی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروائی۔ قائدین کے اس باہمی اختلافات کے سبب علماء اور عوام اہل سنت بہت دکھی ہوئے۔ الیکشن سے کچھ عرصہ قبل ہونے والے اس اختلاف کے باعث اہل سنت کا ووٹ بینک بھی تقسیم ہو گیا اور خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کیے جا سکے۔ بہرحال فی الوقت ضرورت اس امر کی ہے کہ طریق لبیک پاکستان کے نائب امیر مولانا سعد حسین رضوی دام حفظ اللہ اور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رضائے الہ کی خاطر تمام باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر متحد ہو جائیں اور اہل سنت کے ممتاز علماء کی مشاورت اور مدد سے تمام سنی جماعتوں کا سیاسی بنیادوں پر ایک مضبوط اتحاد قائم کریں۔ ناظرین،